ابھی جو ذکر کا بیان ہوا ہے اس میں طلباء اور علماء کے لیے بھی نصیحت موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دینی علوم کے مشغلے سے وابستہ کر رکھا ہے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، ان کا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا، یہ ہمارا دن رات کا مشغلہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو باقاعدہ کسی سے بیعت ہو کر معمولات حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنے عمل میں لے آتے ہیں، وہ تو اس ہدایت کے پابند ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے ذکر کی دو قسمیں ایسی سنی ہیں کہ جس میں نہ کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت ہے نہ اس کی پابندی ہے۔ ایک تو اذکار مسنونہ، ہر موقع کا مسنون ذکر اس کی اتنی عادت بن جائے کہ بلا ارادہ زبان پہ جاری ہو۔ جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی، نکلنے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کے وقت بستر پر جانے کی دعا۔ بہت سی دعائیں تو ایسی ہیں کہ جو آ جاتی ہیں زبان پر۔ کسی کی انتقال کی خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون عام طور سے کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بہت اچھی خبر سنی، الحمدللہ کہتے ہیں۔ جو درجہ اور جو حیثیت ان دونوں ذکروں کی ہے، یہی حیثیت ان تمام اذکار کی ہے جو مختلف حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا، چھینکنے والا تو کہہ لیتا ہے، لیکن سننے والے کو جو جواب میں رحمک اللہ کہنا ہے وہ ہر موقع پر نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے کم وہ ہے کہ رحمک اللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کی دعا پڑھی جائے، حالانکہ سب حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ جو اذکار مسنونہ ہے مختلف اوقات کے دعا، کپڑا پہنا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی، یہ صرف نئے کپڑے پہننے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جس نعمت کے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ کپڑا پہنایا جس کے ذریعے سے میں زینت حاصل کرتا ہوں اپنی زندگی میں اور اپنے صدر کو چھپاتا ہوں، یہ ہر کپڑے سے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو۔ آئینہ دیکھا، اللہم حسن خلقی و خلقی، یا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، ہر آئینہ دیکھنے کے وقت پڑھنا ہے۔ تو یہ ایسے مواقع جس کی دعائیں احادیث میں مذکور ہیں، لیکن یا تو ہم ان کو جانتے ہی نہیں یا ان کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر دعا کے بہت مفصل ابواب ہیں۔ جامع الدعا کے نام کا ایک بہت لمبا باب ہے جس میں مختلف اوقات کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جو مشکوٰۃ کی جماعت میں پڑھنے والے طلبہ، ان کے پاس تو کتاب موجود ہی ہے، اور دعائیں حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کا طالب علم ہی ہو۔ جس کے پاس، جس کمرے میں، جس ساتھی کے پاس مشکوٰۃ شریف موجود ہو، باب و جامع دعا نکال کر روایتوں کو دیکھے۔ اگر علماء عمل نہیں کریں گے کہ جو براہ راست حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، تو عوام کیا کریں گے؟ تو ایک تو یہ کہ مسنون دعائیں جتنی ہیں ان کو ان کے وقت کے اوپر استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، جو مستقل موضوع ہے۔ کتنی روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی ہلاکت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں؟ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ فَكُفَّ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان کو قابو میں رکھو۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، نجات کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ آگے فرمایا سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ ایک روایت میں کہ صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں ہم سے ڈرتے رہنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب خیریت سے ہیں، اور تو چڑھی ہوئی تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو اس زبان کو غلط چیزوں سے بچانے کا
غلط گفتگو سے بچانے کا طریقہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے نقل کی کہ اپنا کام کرتے رہو، زبان پہ کوئی ذکر لگا رہے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہ کوئی ذکر زبان میں، کبھی درود شریف ہے، کبھی استغفار ہے، اتنا مشق ہو جائے کہ بلا ارادہ زبان کے اوپر وہ جاری رہے۔ تو غلط باتیں زبان سے بہت سی نکل جاتی ہیں، ان کا کفارہ یہ بھی ہے کہ کچھ اچھی باتیں بھی زبان سے نکلتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کوئی بدی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جو اس کو مٹا دے۔ تو غلط بات زبان سے نکلتی رہتی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں زبان سے نکالیں، استغفار کا کلمہ زبان سے نکلے، درود شریف نکلے۔ یہ ہمارا کسی کام کے اندر یہ عمل حارج نہیں بنے گا۔ اپنے سارے کام کرتے ہوئے مطالعہ بھی کر رہے ہیں، کتاب بھی دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ اس کو سوچ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنا دماغ لگا ہوا ہے کام میں، اور ہم لوگ تو آٹومیٹک کے عادی ہیں۔ نماز کے لیے جب اللہ اکبر کی نیت باندھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سارا عمل آٹومیٹک ہی تو ہوتا ہے، سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم سے تو چلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بجا کر خیال آتا ہے، اور باقی رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، ذکر تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہیں بلا ارادہ۔ تو یہی نماز کے باہر بلا ارادہ کسی ذکر کے اندر اپنے کو لگا لیں، تو یہ انشاءاللہ اس سے علم کے اندر بھی جلا پیدا ہوگا، دھیان دماغ بھی کھلے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی، دل کا میل دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔